سورہ روم میں ہے، سورہ نمبر 30 آیت نمبر 2 سے 4 ہے. اور یہ جو سورہ روم نازل ہوئی یہ نبوت کے پروفیٹہڈ کے 23 ایئرز پیریڈ میں سے 6th ایئر میں یہ بات نازل ہوئی. 6th ایئر، 6ٹھے سال میں یہ آیت نازل ہوئی. اور کیا ہوا تھا سنیے. غلبت الروم، رومنز جو بیزنٹائن تھے وہ ہار گئے ہیں، ان پہ غالب آ گئے. مطلب غلبت الروم مجہول کا صیغہ ہے، مطلب دے آر ڈیفیٹڈ، ہرا دیے گئے ہیں. وہ کیا ہوا تھا؟ ہرا دیے گئے تھے. فی ادنى الارض، ادنى الارض ایک بہت ہی قریبی زمین میں. اور ادنى الارض سے بھی مراد ہے کہ ایک ایسی زمین جو ادنا بالکل نیچے، ہاں نچلی زمین. وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُمْ، اور وہ لوگ، مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، ہرانے کے بعد، ہارے جانے کے بعد وہ پھر سے غالب آئیں گے. کون؟ جو رومنز ہے وہ پھر سے غالب آئیں گے. فی بدء سنین، بدء سنین میں، جو بدء سنین جو عربک میں ورڈ ہے بدء، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ 3، 2 سے زیادہ اور 10 سے کم، یعنی کہ 3 سے 9، 2 سے زیادہ 10 سے کم. فی بدء سنین. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا للہ الامر من قبل ومن بعد، اس سے پہلے اور بعد میں بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں سارا کمانڈ ہے. ایوری تھنگ بلانگس ٹو اللہ تعالیٰ، اس سے پہلے بھی بعد میں بھی. اور پھر غور سے سنیے. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن جو بلیورز ہیں وہ خوشی منائیں گے. مومنین جو ہے، بلیورز جو ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے جو مومن ہیں، وہ لوگ اس دن خوشی منائیں گے. بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے. يَنْصُرُهُ مَن يَشَاءُ، اللہ جس سے چاہتا ہے اس کی مدد کرتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اللہ طاقت والا، رحم کرنے والا ہے. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. جو آپ نے سنا نا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا يخلف اللہ وعدہ، اور اللہ اپنا وعدہ نہیں توڑتا. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر انسان نہیں جانتے. دیکھیے میں آپ کے سامنے ایک کرونالوجی رکھنا چاہتا ہوں اور بیک گراؤنڈ رکھنا چاہتا ہوں. یہ جو 2 بہت بڑے سپر پاورز تھے اس وقت کے، ایک سسانید امپائر جو پرشین امپائر، اور ایک جو رومن بیزنٹائن امپائر. جو یہ رومن بیزنٹائن امپائر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کے کنٹرولنگ ایریاز ہے، جو ایریاز وہ لوگ کنٹرول کرتے تھے یہ پرشین امپائر کی کنٹرول کی ایریاز تھی. اب ہوا کیا کہ یہ جو ان کا وار تھا، یہ وارز کو کہا جاتا ہے بیزنٹائن سسانین وارز، جو 602 سے لے کر 628 کرسچن ایرا میں ہے. اور یہ آیت نازل ہوئی ہے 615 کرسچن ایرا میں. ہاں، اور یہاں پر اس سے جسٹ اسی پیریڈ کے اندر رومنز بہت بری طرح سے ہارے تھے. دیکھیے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ ہے میپ. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو ریڈش کلر میں ہے، یہ رومنز کے ایریا ہوتی تھی نارملی. اور یہ لوگ سب جو ہے نا سینکڑوں سال سے حکومت کر رہے تھے. ہاں، اسی طرح پرشین امپائر کی یہ اس کی باؤنڈری ہوتی تھی. ہوا کیا کہ رومن امپائر میں ایک کوپ ہوا. کوپ یعنی پچھلے بادشاہ کو اندرونی طور پر بغاوت کے طور پر اس کے بعد والے نے اس کی کرسی لے لی. اب پرشینز کو ایک بہانہ مل گیا. جو آپ یہاں پر یہ ریڈ لائنز دیکھ رہے ہیں، یہ ریڈ لائنز جو 3 الگ الگ قسم کی ریڈ لائن ہیں، یہ 3 ریڈ لائن سے کیا پتا چلتا ہے؟ یہ سارے علاقے جا کر پرشینز نے فتح کر لیا، یہاں تک پہنچ گئے تھے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، یہاں تک پرشینز پہنچ گئے تھے. یہ ریڈ لائنز یہاں پوری علاقوں میں جا کر انہوں نے لے لی. اور یہ کب ہوا؟ یہ چلتا رہا کب سے؟ آپ غور سے سنیے. یہاں پہ 614، میں کرسچن ایرا سے کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے، تو ہمیں بی ایچ لینا پڑے گا، بیفور ہجرت لینا پڑے گا. تو میں اسی طرح سے لے رہا ہوں کیونکہ آپ یہ ڈیٹس میں بتا رہا ہوں، یہ جا کر کوئی بھی آن لائن انسائکلوپیڈیا سے چیک کر سکتے ہیں. یعنی کوئی بھی اگر چیک کرنا چاہتا ہے تو جا کے چیک کر سکتا ہے. یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی 615 ہجری میں، 615 AD میں، کرسچن ایرا میں. اور رومنز ہارے ہوئے تھے، اتنا ان کا مورال ڈاؤن تھا کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ رومن ایمپرر بعد میں جا کر جب ہیراکلس آئے، تو ہیراکلس آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ابھی چلو میں آ گیا ہوں. ایک سیکنڈ کوپ کے تحت وہ آ گئے، کہا کہ ابھی دیکھو جس نے کوپ کر کے وہ ہرایا تھا تو وہ تو ابھی جا چکے ہیں. تو پرشینز نے واضح کر دیا کہ نہیں، ہم تو ابھی تبھی ماننے والے ہیں کہ تمہارا امپائر ختم ہو جائے نا تو ہی ہم لوگ رکنے والے ہیں. پرشینز کا کیا معاملہ تھا؟ یہ ان کی 300 سال کی دشمنی تھی. ان کا معاملہ تھا کہ ابھی ہمیں موقع ملا ہے، ہم تو ان کو ٹوٹلی ختم کرنا چاہتے ہیں. پرشینز کا یہ معاملہ تھا. ہوا بھی یہ تھا
کہ رومن امپائر میں اندرونی طور پر جو اس طرح سے بغاوت کی وجہ سے تھوڑی کمزوری تھی, اور جو ان کے علاقوں میں وہ جو سسٹم چل رہا تھا اس میں کچھ ڈسکرمنیشن اور کچھ تضاد, اور اس کی وجہ سے لوگ بھی بغاوت پہ اترے ہوئے تھے. جوز بھی یہاں تک آ کے رومن امپائر کے خلاف تھے. تقریباً 28,000 کے قریب جوز پرشین امپائر کے ساتھ انرول ہو چکے تھے, ان کے ساتھ جڑ چکے تھے. مورال بہت ڈاؤن تھا, یہاں تک کہ جب رومن امپرر ہیراکلس نے کہا کہ پرشین امپرر کو کہا کہ خسرو کو کہا کہ تم واپس چلے آؤ, چلو ختم کرتے ہیں معاملات, تو خسرو تیار نہیں تھا. مورال اتنا ڈاؤن تھا, کوئی ہسٹری میں سوچ نہیں سکتا تھا. آپ یہاں یہ دیکھیے, یہاں پر جو 614 سے جو شکست ہوئی, تو ہیراکلس نے 622 میں جا کر کاؤنٹر آفینسو جسٹ سٹارٹ کیا تھا, جسٹ شروع کیا تھا. اس کے ایک سال پہلے 624 AD سے ایک سال پہلے تک بھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ رومی واپس آ جائیں, کہ رومنز کو پھر سے کامیابی ملنے والی ہے, یہ کوئی نہیں سوچ سکتا تھا. اب یہاں پہ غور کریں کہ 615 سے 624 9 ایئرز ہوتے ہیں, بدی سنین 9 ایئرز کا پیریڈ یہاں پہ 624 AD میں جا کے ختم ہوتا ہے. اگر آپ صرف گوگل پہ آ کے ٹائپ کریں 624 AD بیزنٹائن سسانین وار, تو آپ کو یہ بہت سارے پیجز دکھائی دیں گے, جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیراکلس نے 624 AD میں جا کر سب سے پہلی بڑی کامیابی پائی. 40,000 کی فوج کے ساتھ میں جا کر اس نے پرشین آرمی کو ڈسٹروائے کیا, ڈیفیٹ کیا. یہاں تک آ کے تخت سلیمان, جو بہت امپورٹنٹ جو پرشینز کی زوراسٹرنز کی شرائن تھی اذربائیجان میں, جہاں ابھی ماڈرن ڈے اذربائیجان ہے, فارمر سوویت رشیا, وہاں پہ جا کے وہ سٹی کو ختم کیا اور بہت بڑی کامیابی پائی پرشین آرمی کے خلاف. اس کے بعد میں جا کر بہت بڑے بڑے پرشین جو کمانڈرز تھے, جنرلز تھے, جنرل شاہین وہمن زادگن اور شہرا پلاکن, تو یہ سارے جو ہے ان کے ساتھ ان کو ہرایا ہیراکلس نے. کون سے سال میں؟ 624 میں. آپ دیکھو گے, اب ہم آیت دیکھتے ہیں قرآن کی. دیکھیے واپس جا رہے ہیں ہم لوگ. ایک اور چیز نوٹ کری یہاں پر, یہاں بازو میں اسلامک تاریخ بھی ساتھ میں دی ہوئی, جو اسلامک ہسٹری میں ہو رہا تھا. وہی سال بیٹل آف بدر ہوا, 624 AD جو تھا, اسی سال میں بیٹل آف بدر ہوا. 2 ہجری چل رہی تھی, یہاں پر 2 ہجری چل رہی تھی, بیٹل آف بدر ہوا, مسلمانوں کو کامیابی ملی. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ سب میں سے کون یہ آیت کو پڑھ کر یہاں پہ یہ جو لفظ ہے وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ, کون اس کا کنیکشن جوڑ کے بتا سکتا ہے؟ ایک بہت بڑی چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے, کون بتا سکتا ہے؟ مستفز الرحمان. جو پرسین لوگ جو تھے وہ آنکھ کا پجاری تھا جی, اور جو رومان جو تھے وہ اہل کتاب تھے. تو جی, مومن جو چاہتا ہے کہ اہل کتاب جیتے اور ویری گڈ, جو ماشاء آنکھ کا اللہ, پجاری ہے ویری وہ گڈ. ہار جائے. تو فرسٹلی تو اہل کتاب تھے رومنز, تو اس وجہ سے تھوڑا ایک قربت تھی, پہلی وجہ. جی, سیکنڈ ریزن کون بتائے گا؟ ایک وجہ انہوں نے صحیح بتایا, ہاں, کہ مسلم رومنز کو زیادہ تھوڑا سائیڈ کیا کرتے تھے. ایک ہوتا ہے نا, کوئی نہ کوئی سائیڈ لیتا ہے کوئی انسان, ویسا معاملہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی خوشخبری سنا دی ہے, جو سنین کا ہے نا, کہ اتنے سال کے اندر وہ رومن کو فتح کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئی کر دی کہ مسلمان خوش ہو جائیں گے اور روم پر ان کا پھر سے قبضہ ہو جائے گا. اوکے, کیوں خوش ہوں گے؟ کیونکہ ایک وجہ ہمارے بھائی بتا چکے ہیں, آپ اس کے علاوہ کچھ اور بتانا چاہتے ہیں؟ اوکے, جزاک اللہ خیر, آپ نے کوشش کی, بارک اللہ فیک. شیخ صالحہ. Because the Muslims won the battle of Badr. Very good, mashallah, very good. سسٹر نے نوٹس کیا کہ یہاں پہ غور کریے, سیم ڈے, سیم سال میں, ڈے نہیں, سیم سال کی بات ہو رہی ہے. بیٹل آف بدر ہوا, 2 ہجری کی بات ہے. یہ آیت نازل ہو رہی ہے اس سے 9 سال پہلے, ہاں 9 سال پہلے. اور 9 سال پہلے کے پیریڈ میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ, اس دن, اس وقت مومن خوشی منائیں گے. تو مومن خوشی منائیں گے. Who could have thought کہ ایسا ہونے والا ہے کہ ہجرت ہونے والی ہے, مکہ چھوڑ کے جانا پڑے گا, مدینہ میں سپورٹ ملے گا, مدینہ میں جنگ ہوگی, جنگ ہونے کے بعد کامیابی ملے گی, ان ایکسپیکٹڈ کامیابی ملے گی. یفرح المومنون, مومنوں کو خوشی ہوگی. Who could have thought of it? اچھا, میں آپ سب کو ایک بات بتاتا ہوں, ذرا آپ لوگ یہ پوائنٹ پر غور کریں. دیکھیے, جب کوئی پیشن گوئی ہوتی ہے نا, اس میں سب سے ٹف پیشن گوئی وہ ہوتی ہے جو ٹائم باؤنڈ ہوتی ہے. جیسے اگر میں کہوں 15 منٹ میں کچھ ہونے والا ہے, یا 15 منٹ میں کوئی آنے والا ہے دروازے پہ,
اور 15 منٹ نکل گئی کوئی دروازے پہ نہیں آیا تو آپ بولیں گے بھائی آپ تو ایسے ہی بول رہے ہیں, آپ کیچ کرو گے, بولیں آپ نے کہا 15 منٹ میں کوئی آنے والا ہے, دروازے پہ نہیں آیا. تو سب سے مشکل پیشن گوئی جو ہوتی ہے نا وہ ٹائم باؤنڈ پیشن گوئی ہوتی ہے, کیونکہ وہاں پر آپ سب کچھ داؤ پہ لگا رہے ہیں. جب قرآن میں آیت آ گئی بدی سنین والی آیت, جو یہ بدی سنین والی آیت آ گئی, اور اگر وہ 9 سال میں کچھ نہیں ہوتا, ہاں, تو یہ جو بات ہے نا وعد اللہ, اللہ کا وعدہ ہے, لا یخلف اللہ وعدہ, اللہ اپنے وعدے کو نہیں توڑتا, ہاں, اور پھر بنصر اللہ, اللہ کی مدد سے, ینصرہ من یشاء, اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے. آپ خود سوچو کتنا کچھ داؤ پہ تھا, کتنا کچھ داؤ پہ تھا, سب کچھ داؤ پہ تھا, لیکن داؤ پہ نہیں تھا کیونکہ اللہ کو تو پتا تھا ایسا ہونے والا ہے نا. وہ تو آگے اور پیچھے ہر چیز کو جانتا ہے. جو یہاں پہ ہے نا للہ الامر من قبل و من بعد, اللہ ہی کا معاملہ ہے, اللہ ہی کے ہاتھ میں معاملے ہے, شروع میں بھی, پہلے بھی, بعد میں بھی, تو اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو کوئی چیز ہو جائے اور اللہ چاہے تو کوئی چیز نہ ہو, یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. لیکن یہاں پوائنٹ کیا ہے کہ ایک بہت بڑی پیشن گوئی تھی, اور جو دیکھنے والوں کے, سمجھنے والوں کے لیے اس زمانے میں بھی, آج بھی یہ ایک بہت بڑی پیشن گوئی ہے. آپ ہسٹری کے ساتھ میں میچ کر کے دیکھیے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ دس واز اے میریکل, کہ کوئی کیسے بول سکتا تھا کہ رومن امپائر بدی سنین میں 9 ایئرز کے اندر, آپ یہ بلو لائن دیکھ رہے ہیں نا, یہ بلو لائن دیکھ رہے ہیں, یہ بلو لائن سے رومنز نے واپس پش کیا ہیراکلس کے, یہ بلو لائن ہیراکلس کی ہے, تو واپس پش کر کے کامیابی کر کے یہاں تک پہنچ گئے, فل پرانے لائن تک آ گئے. اور پھر کیا ہوا معلوم ہے آپ, فل ایک اور چیز دیکھیے کنیکشن, یہ گرین لائن آپ نے دیکھا, یہ 624 AD کی بات ہو رہی ہے. اس کے آگے جا کر جو پرشین امپائر تھا, اس کے اندر آپ دیکھوں گے کہ وہاں پر بھی ایک کوپ ہوئی, اور خسرو پرویز, ہاں, کے تعلق سے یہ ہوا کہ اس کے خلاف بغاوت ہوئی, بغاوت ہو کر نیکسٹ خسرو آیا, اور نیکسٹ خسرو نے آ کر کے رومنز کے ساتھ میں صلح کر لی, رومنز کے ساتھ میں صلح کی, اور صلح کے اندر یہ بات طے ہوئی کہ جو پرانے ہماری لائنز تھی ہم وہیں پہ واپس جاتے ہیں, جو ہم پہلے سالوں سال سے جو ہماری لائن چل رہی تھی کہ یہ پرشین امپائر ہے, رومن امپائر ہے, وہاں پہ واپس جاتے ہیں. صلح ہو گئی ہیراکلس کے ساتھ میں, اور اسی سال میں صلح ہوئی مسلمانوں کی اور مشرکوں کی, صلح حدیبیہ. پیرلل چل رہی دونوں ہسٹریز, ہاں, دونوں کے دونوں تاریخ پیرلل چل رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو کنیکشن یہاں جوڑ کے بتایا کہ یومئذ یفرح المؤمنون, اور اس دن مومنین خوشی منائیں گے, ہاں, تو خوشی منائیں گے, سب جو کنیکشن ہوا وہ یہاں تک آگے چلا, صلح ہونے تک بھی. ہاں, کتنی بڑی بات ہے یہاں پر.